ہیں حدیث مبارکہ میں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے مبادرت، ایک کیا ہے مبادرت، اور دوسرا ہے مسابقت۔ مبادرت کا معنی ہے جلدی کرنا، مبادرت کا معنی کیا ہے جلدی کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ یہ جملہ لکھا ہے، مبادرت الی الخیر، خیر کی طرف جلدی کرنا۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انتظار نہ کرو، اللہ کی طرف سے آزمائش کا انتظار نہ کرو، حالات کا انتظار نہ کرو۔ پریشانی ہوگی تو صدقہ دیں گے، بیماری ہوگی تو صدقہ دیں گے، بیماری ہوگی تو بکرا کٹے گا، بیماری ہوگی تو غریب کو کھانا کھلائیں گے، نہیں، انتظار نہ کرو، جلدی کرو۔ نیکی کا جیسے ہی علم ہو جائے فوراً نیکی پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جاؤ، جلدی کرو، جس طرح صحابہ کرام جلدی کیا کرتے تھے۔ اور دوسری سنت صحابہ کی ہے مسابقت، مقابلہ کرنا۔ کس چیز میں مقابلہ کرنا؟ نیکی میں بڑھنے میں مقابلہ کرنا، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کیسے مقابلہ کرنا؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر منبر سے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ تبوک کی طرف جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، مال کی کمی ہے، اے ایمان والو، اے میرے صحابیوں، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرو۔ گھوڑے بھی چاہیے، اونٹ بھی چاہیے، زیادہ راہ بھی چاہیے، سفر بھی لمبا ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی، پیچھے کھیتی باڑی کا بھی مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں، اللہ کے لیے مال کو خوب خرچ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جانے کی جگہ کی اطلاع دی، ورنہ پہلے کبھی آپ نے فرمایا سفر میں جانا ہے، صحابہ کرام چل پڑتے آپ کے ساتھ جہاں بھی جانا ہے۔ لیکن تبوک چونکہ دور تھا مدینہ منورہ سے، اور موسم بھی گرمی کا تھا، اور گرمی کے موسم میں اونٹوں پر صحرا میں سفر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ، نیچے ریت بھی گرم، اوپر سورج کی گرمی، اور سواریاں بھی گرم، جسم بھی گرم، زیادہ راہ بھی گرم، ہر وقت ہر چیز گرم ہو رہی ہے۔ کتنا مشکل ترین سفر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا کہ بھئی لمبا سفر ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی ہے، اور مال بھی نہیں ہے، زیادہ راہ بھی کم ہے، لہذا خوب خرچ کرو۔ اب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو گئے اور فوراً جو ہے آپ کی خدمت میں مال پیش کرنا شروع کر دیا۔ یوں مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر کوئی لا کر کوئی اشرفیاں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ ڈال رہا ہے، کوئی کھجورے ڈال رہا ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جمع کر رہا ہے، اس کے اندر چادر کے اندر چندہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ چندہ ہو رہا ہے۔ آج بھی چندے ہوتے ہیں، مفادات کے چندے ہوتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے چندے ہوتے ہیں، مختلف کاموں کے چندے ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے کاموں کے لیے چندہ نہیں ہوتا، اگر وہ ہو تو اس کو بھی مفادات کا چندہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کہاں کیا؟ مسجد میں کیا، مسجد میں ہی سارا مال جمع کیا، اور وہیں پر سب کے سامنے کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور کون کون لوگ ہیں، سب کے سامنے آپ نے جمع کیا۔ اب اس موقع پر ایک عجیب واقعہ ہوا مقابلے کا واقعہ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ پہلے جو غزوات ہوئے تھے اس سے مال میرے پاس بہت جمع ہو گیا تھا، مال غنیمت کا بھی اور تجارت کا بھی، تو میں خوب مالدار تھا ان دنوں میں، تو میں بہت بڑی تعداد مال کی لے کر آیا، مقدار بہت بڑی لے کر آیا۔ تو اس دن میں خوش ہو رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب ابو بکر بھی آئیں گے۔ اب کون آئیں گے؟ ابو بکر۔ اور جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس تو اتنا مال ہے نہیں، وہ تو تھوڑا سا لائیں گے، تو میں آج ان سے مقابلے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہوتا تھا کہ اس سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ آج ہم دیکھیں کوئی نوجوان نماز پڑھ رہا ہے بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اس کا دوست پیچھے سے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگلی نماز میں اس سے اچھی پڑھوں گا، ہاں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اب میں بھی قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا، اس نے 1 سپارہ پڑھا ہے میں 2 سپارے پڑھوں گا، اس نے تسبیح پڑھی ہے میں 2 تسبیح پڑھ کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے مقابلہ۔ لیکن ہمارا مقابلہ یہاں نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کہاں ہے؟ مکان بنانے میں، ماربل لگانا ہے، کلر کرنا ہے، ہر سال کلر ہو رہا ہے، کلر کے پیسے اب ماربل کے جمع ہو گئے، ماربل لگ رہا ہے، ٹائلوں کے ہو گئے، ٹائلیں لگ رہی ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایک دکان 2 دکانیں ہو جائیں، 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 1 فیکٹری ہے تو 2 فیکٹری ہو جائے، 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہو جائے۔ امام صاحب میزان بینک میں، اسلامی بینک کے اندر اگر انویسٹمنٹ کریں
تو کون سی شکل جائز ہے جہاں پر ہم کر لیں؟ یا دوسرے بینکوں کے اندر، یا بٹ کوائن کا کاروبار ہے، کرپٹو کرنسی کا کاروبار ہے، جائز طریقہ ہمیں بتا دیں، ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس آتے تھے، لیکن کیا پوچھنے آتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلا دیجئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمیں آخرت میں ملے گا کیا؟ ہاں، وہاں پر ہمیں کیا ملے گا؟ جنت میں ہمیں باغ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہاں ہمیں محل ملے گا کہ نہیں؟ وہ ان کا مقابلہ وہاں ہوتا تھا، اور ہمارا مقابلہ مکانات، مٹی کھڑی کرنے کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، مال جمع کرنے میں مقابلہ ہو رہا ہے، لباس بنانے میں مقابلہ ہو رہا ہے، عورتوں کا زیورات بنانے میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلے دیکھیں ہمارے کس چیز میں ہو رہی ہیں، ریس ہماری کس چیز میں لگ رہی ہے؟ اور صحابہ کرام کی ریس لگتی تھی مال خرچ کرنے کے اندر، صحابہ کرام کی ریس لگتی تھی نیکی کے اندر آگے بڑھنے کے اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اپنا مال پیش کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میرا مال زیادہ ہے، ان کا کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوست تھے نا، آپس میں یہ دونوں شیخین آپ کے دوست تھے، آپ سمجھتے تھے ان کے جذبات کیا ہیں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اے عمر کیا لے کر آئے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی مال میرے پاس گھر میں تھا اس سب کو میں نے جمع کیا، اس میں سے جو نصف تھا، آدھا تھا، وہ میں لے کر آ گیا، وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، آپ مسکرائے۔ ابو بکر بیٹھے تھے، ان کی طرف دیکھا، ابو بکر اب یہ نہیں کہا کیا لے کر آئے، ابو بکر سے سوال بدل دیا، کہا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ سوال کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، فوراً میں ڈھہ گیا، میں سمجھ گیا کہ میں اب بھی نہیں جی سکتا، اس لیے کہ وہ لائے تھوڑا ہیں لیکن بڑا کارنامہ کر کے آئے ہوں گے۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جھاڑو لگا کر سب کچھ سمیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آیا، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت کو چھوڑ آیا ہوں۔ اب بتلائیے ذرا، اب ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہے اور دوسرے کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اب دونوں کا مقابلہ خرچ کرنے میں ہو تو کیسے ہوگا کہ دونوں اپنا کل مال خرچ کر دے، ایک 1,00,000 خرچ کر دے، دوسرا 1,000 خرچ کر دے، تو دونوں برابری میں آ گئے، دونوں نے سارا خرچ کر دیا۔ لیکن ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے، وہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ 50,000 روپے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس ہے 1,000 روپے، وہ پورا 1,000 خرچ کرتا ہے، تو مقابلے میں کون بڑھ گیا؟ 1,000 والا، اس لیے کہ اس نے اپنا کل مال خرچ کر دیا، جو بھی تھا سب خرچ کر دیا۔ اور جس کے پاس 1,00,000 میں سے 50,000 بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں تو جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جذبہ کیا ہے، ہم خرچ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ آیا دکھلاوا مقصود ہے، کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، کسی سے اپنی جان چھڑانا مقصود ہے؟ جان چھڑانا بھی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی آ جائے بھائی مدرسے کے لیے خرچ کریں، یوں کریں، اب جان چھڑانی ہے، چلو کچھ اس کو دے دو، نہیں، یہ جان چھڑانے والا مال ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ لینے والے کو ملے گا نہ دینے والے کو ملے گا، نہ اس مال میں برکت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ دل سے خرچ کرو۔ کہاں سے خرچ کرو؟ دل سے۔ اگر 1 روپے بھی خرچ کرو گے، اگر صحیح نیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔